الحمد لله على رسول الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر ان صاحب مزار بزرگ سے کس طرح ملاقات کی جا سکتی ہے اور کون سی ایکٹیویٹی کرنا ہوگی، مہربانی فرما کر تھوڑی وضاحت کر دیں۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مزاروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے کے دوران جو ملاقات ہوتی ہے اسے کشف القبور کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ معلوم نہ بھی ہو کہ اس قبر میں کون ہے، تو اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے اور انہیں کشف القبور عطا فرمایا ہے رب نے، اس اہل قبر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس ملاقات کو کشف القبور کہتے ہیں۔ اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے اور فزیکل ملاقات بھی ہے، لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک لمبی ریاضت کے بعد کشف القبور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی اعمال ان کی ابتدا سوچ یا خیال سے ہوتی ہے۔ تبھی جب ہم انسانی ذہن کے بارے میں یہاں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی ذہن کو اللہ نے 3 قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک قوت تخیل ہے یا قوت خیال ہے، ایک قوت ادراک ہے اور ایک قوت حافظہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم قوت تخیل ہے۔ سائنس میں بھی ہم جتنی چیزوں سے آج استفادہ کر رہے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی ایجاد نہیں ہے جس کا خیال مختلف مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس ایجاد کے وقوع میں آنے سے کئی دہائی پہلے نہ ظاہر کیا ہو۔ سب سے پہلے کسی مصنف کی قوت تخیلہ نے پرواز اس حد تک کی کہ انہوں نے ایک تخیل پیش کیا کہ اس قسم کی ایک مشین ہے جو انسان کے لیے کام کرتی ہے۔ تو جب وہ خیال انٹروڈیوس ہوا تو اس زمانے کے لوگوں نے ہر مصنف کا اس بات پر مذاق اڑایا کہ وہ الف لیلوی باتیں کر رہا ہے، لیکن ہر مرتبہ چند دہائیوں کے بعد اسی خیال پر مبنی سائنس کی تھیوری وجود میں آئی اور اس تھیوری پر بنیاد رکھ کر وہ ایجاد وجود میں آ گئی۔ تو انسانی ذہن کی قوت تخیلہ، قوت خیال سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح اعمال کے سلسلے میں انسان سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں، یہ ایک سوچ ہے اس کی، اور اگر اس سوچ پر وہ قائم رہتا ہے تو یہ سوچ ارادے میں بدل جاتی ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں 5 منٹ میں اٹھ کے نماز ادا کرتا ہوں۔ پھر یہ ارادہ اس کا پریکٹیکل شکل اختیار کرتا ہے اور وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر خیال ہی نہ آئے تو نماز کسی طرح ادا نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح جو شخص نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالوں کو پاکیزہ کر لے، اس کے خیال، اس کی سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ جب کسی انسان کی خیال اور سوچ، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ذہن پاکیزہ ہو جائے گا تو اس کے اعمال خود بخود پاکیزہ ہونے لگیں گے۔ بددیانتی 2 شکل میں ہوتی ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔
ایک فزیکل ڈس آنیسٹی ہے کہ میں کوئی چوری کر لوں، میں آپ سے کسی قسم کا کوئی دھوکہ آپ کو دے دوں، آپ سے غلط بیانی کر لوں، یہ سب ڈس آنیسٹیز ہی کی شکل ہے۔ اور ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، وہ یہ ہے کہ میری سوچوں میں دھوکہ دہی کا عنصر شامل ہو جائے، غلط بیانی کا، جھوٹ کا عنصر شامل ہو جائے۔ عمرانیات اور ہیومن سائیکالوجی کے ماہرین، ان کے نزدیک فزیکل ڈس آنیسٹی اتنی نقصان دہ نہیں ہے، وہ ٹالریٹ کی جا سکتی ہے جتنی کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ حالانکہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سے کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ان لوگوں کے نزدیک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک کہ انسان غلط سوچے گا نہیں، وہ غلط کر نہیں سکتا۔ اگر میں رشوت لینے کا سوچوں گا نہیں تو میں رشوت لوں گا بھی کبھی نہیں۔ اگر میں چوری کے بارے میں سوچوں گا نہیں تو چوری پریکٹیکلی کبھی کروں گا نہیں۔ تو یوں انسان کے ذہن کی قوت تخیلہ زیادہ اہم ہے بنسبت قوت ادراک کے۔ قوت ادراک تو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کیا چیز کیا ہے، وہ اپنے سینسز سے کام لیتا ہے، اس کے سینسرز وہ اطلاع اس کے دماغ تک پہنچاتے ہیں اور دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے، وہ ہماری قوت ادراک ہے۔ تو روحانیت میں بھی پاکیزہ اعمال کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں پہلے۔ تو جب کسی شخص کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور وہ نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب اس کا خیال پریکٹیکل شکل لیتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک خاص کیمیکل جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ کیمیکل ایسا ہے جو انسانی جلد کو چمک عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جب کسی نیک شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نور ہے۔ وہ چمک دراصل اس کیمیکل کے ذریعے انسانی جلد میں آتی ہے۔ تو نیک سوچ پیدا کرنا ہوگی اس کے لیے، اس کے بعد ہمارے اعمال خود بخود نیک ہوتے چلے جائیں گے۔ جب یہ نیکی دونوں طرح کی، خیال کی نیکی، سوچ کی نیکی اور عملی نیکی اکٹھی ہوگی تو ہماری روح بہت لطیف ہو جائے گی، اس کی پرواز بے پناہ اونچی ہوگی۔ اور روح جب بالغی کے اس مقام پر آتی ہے تو انسان کشف میں داخل ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ رحمت کرتا ہے اور اسے انعام کے طور پر اجازت مرحمت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کی ایک جھلکی دیکھ سکے۔ اور کارخانہ قدرت کی جھلکی دیکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ کشف ہے، گرچہ رب تعالیٰ نیکی کے اس سے نچلے درجے پر بھی لوگ جو فائز ہیں ان کو بھی اپنے کارخانہ قدرت کی سیر کراتا ہے، اور خواب میں انہیں اپنے کارخانہ قدرت کی کوئی جھلک دکھاتا ہے، کوئی جھلک کہہ رہا ہوں۔ اس کے ٹوٹل کارخانہ قدرت کا اگر 1/1000واں حصہ بھی ہم دیکھ لیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کئی راتوں کے خواب کی ضرورت پڑے گی جو مسلسل چلتا رہے۔ اس کا کارخانہ قدرت اتنا وسیع ہے۔ مثلا ایک صاحب اگر فلک اول کی سیر کرتے ہیں تو وہاں اسے مختلف چیزیں دیکھنے میں ملیں گی۔ وہ وہاں ایک انٹرنس دیکھتا ہے جس میں چند سیڑھیاں ہیں۔ اس انٹرنس سے آگے جب اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے تو کچھ بلڈنگز کے پیچھے ایک پردہ سا اسے دکھائی دیتا ہے۔
اس پردے کے پار جب چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو وہ مقام یحییٰ دیکھتا ہے کہ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام ہے. وہ اس سے بھی بیونڈ جب دیکھتا ہے تو اسے ایک پہاڑی سی دکھائی دیتی ہے، وہ اصل میں ملائکہ ہیں، اور ملائکہ میں سے حضرت اسرافیل اس جگہ کے حاکم ہیں، وہ انچارج ہیں اس کے. اور اس سے بیونڈ جب دیکھتا ہے تو ایک اور پہاڑی مقام دکھائی دیتا ہے، وہ مقام اسماعیل علیہ السلام ہے. اور اس پہاڑی کے پار اگر اللہ تعالیٰ توفیق بخش دے کسی کو دیکھنے کی، جو کہ میرے علم میں بہت کم اولیاء کرام دیکھ پائے، تو وہ مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے. تو یہ سیر ہے اس کے کارخانے قدرت کی. اس طرح سے یہ تو ایسی ایک مثال کے طور پر میں نے پہلے آسمان کا ذکر کر دیا آپ سے. اس طرح وہ اپنے تمام کارخانے قدرت کو کشف کے ذریعے بھی دکھا دیتا ہے. کھلی آنکھوں کے ساتھ دکھتا ہے انسان، بیدار حالت میں اس کی سیر کرتا ہے. جان نماز پر بیٹھا ہوا جب ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے اور کنسنٹریشن کی ایک حد پر جاتا ہے تو اس کی سیر شروع ہوتی ہے. بیٹھا تو ہے جان نماز پہ، لیکن روح اس کی سیر کو نکلی ہوئی معلوم نہیں کہاں کہاں گھومتی پھرتی ہے. یہ کشف ہے. اسی کشف کے پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کشف شخصی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھتے ہیں اس کے احوال سے واقف ہو جاتے ہیں، اس شخص کے سوچوں سے واقف ہونے لگتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کشف قلبی عطا فرما دیتا ہے، وہ لوگوں کے قلبی حالات سے واقف ہو جاتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ ایک کام ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ ستار ہے، لوگوں کے عیبوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. تو کسی بھی شخص کو کشف عطا کرنے سے پہلے اتنا بڑا ظرف عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بڑی خاموشی سے اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. زبان پر بات آتی ہی نہیں کبھی، اور مزہ اس وقت آتا ہے، انسان خود بھی انجوائے کرتا ہے اس کو، جب ایک شخص باہر کھڑا ہوا اسے گالیاں دے رہا ہے، جب اندر آتا تو اس کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، او حضرت میں تو آپ کا بڑا عقیدت مند ہوں، میں تو آپ کے لیے مر گیا، لٹ گیا. اور انسان دل میں انجوائے کر رہا ہوتا کہ باہر یہ کھڑا ہو کے ابھی 2 منٹ پہلے مجھے غلیظ گالیاں دے رہا تھا اور یہاں گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا. لیکن ظرف اتنا دیتا ہے اللہ کہ اس کا اظہار اشارتاً بھی نہیں ہونے دیتا کوئی شخص. بات لمبی ہوتی چلی جائے گی اگر میں اس ظرف کے حوالے سے آگے بڑھا. تو بات کشف القبور کی ہو رہی تھی. جس طرح سے اور بے شمار قسمیں ہیں کشف کی، اسی طرح کشف القبور بھی اسی کشف کی ایک قسم ہے. یہ 2-4 دن اور ایک آدھ ذکر اور وظیفے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو تمام عمر فقیر کا جاری رہتا ہے. یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہوتا ہے جو راہ ہدایت پانے کے بعد سے لے کے قبر تک جاری رہتا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ کہنا دشوار ہے. البتہ آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں ضرور یہ عرض کر دوں کہ حروف مقطوعات 14 ہیں تعداد میں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پوری کائنات کی کنجی ہیں، پوری کائنات ان میں سموئی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو تمام کنٹرول جو کائنات کا ہے وہ کنٹرول اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. انہی حروف مقطوعات میں ایسا حرف بھی ہے جو انسان کی بیماریوں سے متعلق ہے. اگر اس کو ورد کیا جائے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ شروع میں تو جس کو دم کرتا ہے وہ صحت یاب ہوتا ہے. پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ کسی سے صرف احوال پوچھ لے کہ کیسے ہو تو اس کی بیماری چلی جاتی ہے. اور اس سے اگلا درجہ پھر اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے اس کے اندر داخل ہونے والے شخص کی بخار یا چھوٹی موٹے درد یا خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، صرف اس کی موجودگی، اس کی جسم سے نکلنے والی وائبریشنز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں سے نجات پاتے ہیں.
انہی حروف مقطعات میں ایسا حرف بھی ہے جس سے بڑا وسیع رزق عطا ہوتا ہے. اس حرف کا ورد کیجیے آپ ایک مخصوص دن اور مخصوص وقت پر، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وسیع رزق آنے لگتا ہے. انہی میں ایسا حرف ہے جو انسان کو کشف عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کشف عطا فرماتا ہے. پھر یہی حروف ہیں، ایک طرف تو یہ ان تکالیف کا مداوع ہیں، دوسری طرف یہی حروف ہیں کہ اگر کسی کا مرشد صاحب علم ہے تو وہ انہی حروف میں سے ایک حرف دے دے گا اور وہی اسے ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات تک لے جائے گا اگر اس نے مسلسل پڑھ لیا. لیکن یہ حروف پڑھنا ایک بات ہے، ان کی بنیاد ان کو فراہم کرنا، پری ریکویزٹس اس کی پوری کرنا ایک بات ہے، اور وہ خیال کی پاکیزگی ہے کہ انسان کا ذہن پاک ہو. اس کے اندر جو زہر قاتل ہے وہ نہ صرف یہ کہ بدلہ بلکہ بدلے کی سوچ بھی زہر قاتل ہے. انتقام بذات خود تو بہت دور کی بات ہے، انتقام کا سوچنا بھی زہر قاتل ہو جائے گا. وہ شخص کبھی ولایت کے مقام پر نہیں پہنچے گا جس شخص کے اندر انتقام کا جذبہ ہے. یہ انتقام کی سوچ ہے، اس سوچ کو ختم کرنا پڑتا ہے، جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا پڑتا ہے کہ کسی طور بھی انتقام کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے. اور دوسرے درجے پر جو نقصان دہ چیز نکال کے پھینکنی پڑتی ہے دل سے، وہ ہے اپنے دشمنوں کے بارے میں برا سوچنا. برا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے حقوق فرگو کر دینے پڑتے ہیں. تیسرے نمبر پر باپ ایک ورثہ چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، بہن بھائی حصہ نہیں دیتے، تو بجائے اس کے کہ بہن بھائیوں کے پاس جا کے اس کا تقاضا کرے، چاہے جائے کہ کورٹ میں جانا، فقیر کو یہ بھی سزاوار نہیں. وہ تو بڑی خوش دلی سے ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بھائیو کون سا حصہ، وہ سب آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے. اور رب اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے ایسی انسان کے لیے. تو یہ سب کام ہم کریں گے تو خیالات میں پاکیزگی آئے گی، خیالات کی پاکیزگی نیکی کی طرف لے کے جائے گی، اور نیکی اختیار کرنے کے بعد اگر ان حروف کا ورد کیا تو وہ ہمیں کشف تک لے جائیں گے، کشف حاصل ہو جائے گا. لیکن بنیاد خیال کی پاکیزگی ہے. تو میں اب اس سلسلے میں کیا عرض کروں کہ کون سی ایکٹیویٹی آپ کریں کہ کشف القبور حاصل ہو جائے. اب اگر میں اس سے واقف ہوتا کہ بابا بلے شاہ نے رب کو منانے کے لیے کہا تھا کہ میں ڈانس کر لوں تو میں بھی کوئی ایسی سجیشن آپ کو دے پاتا، لیکن میں تو خود واقف نہیں ہوں بھائی، میں خود اسی تلاش میں پھرتا ہوں. کوئی نیک آدمی مل جائے تو میں اس سے کچھ نیکی حاصل کر کے نیک ہو جاؤں. تو آج تک میں بھی اسی تلاش میں پھر رہا ہوں. ایک اور علمی سوال ہے، فلسفہ وحدت الوجود کے بارے میں کچھ عرض کریں. کیا ابن عربی سے پہلے بھی اس فلسفے کا وجود یا کچھ چاہنے والے تھے؟ قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال اس فلسفے کو مانتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا. کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہمارے اسلاف سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ قلندریہ، کون کون سے حضرات اس فلسفے کو مانتے تھے یا اس پر ان کی زندگی عمل پیرا تھی؟ کیا قرب الہی کی منازل کو اس فلسفے میں رہ کے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کئی سوال ہیں یہ. اصل میں غور و فکر کی دعوت رب نے دی ہے مسلمان کو. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم پر عیاں ہوتی ہیں. اکثر اوقات وہ چیزیں اس قدر بلند ہوتی ہیں کہ ہماری عقل ان تک پہنچ نہیں پاتی، ہماری عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی.
تو ہم بھٹکنے لگتے ہیں. نقطہ صحیح ہوتا ہے, پہنچے بھی ہم صحیح جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر پاتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھٹکتے ہیں. فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود, یہ دو فلسفے وجود میں آئے. وہ وجود میں کس طرح آئے کہ کچھ لوگوں نے توحید پر غور و فکر شروع کیا. کچھ لوگ اپنے خیالوں میں اس قدر مضبوط ہو گئے, اپنے خیال پر اس مضبوطی سے آگے بڑھے کہ اللہ ایک ہے اور ہر چیز اسی سے ہے, کہ وہ بڑھتے بڑھتے جس طرح کے ہر چیز میں ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کچھ ہوتی ہے اور انتہا میں جا کے وہ اپنی اصل سے ہٹ کے کچھ شکل لے جاتی ہے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہر چیز میں رب بستا ہے, ہر چیز اسی رب کا حصہ ہے, کیونکہ اسی رب کا جزو ہے, اس کل کا جزو ہے, اس لیے یہ چیز اس میں بھی رب ہے. انہوں نے ہر چیز کو رب کا مظہر مان لیا. ایک دوسرا مکتبہ فکر جو تھا اس نے توحید کو اس طرح سے سمجھا کہ رب اپنی ذات میں واحد ہے, اپنی صفات میں واحد ہے, اور چونکہ تمام تخلیق اس کی ہے تو اس کی تمام تخلیقات میں اس کا عکس دکھائی دیتا ہے. یہ دونوں فلسفوں میں فرق تھا, وحدت الوجود اور وحدت الشہود. یہ محمد ابن عربی کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے یہ فلسفہ وجود میں آ چکا تھا, اور اس پر خاصی اختلافات پیدا ہو گئے تھے. محمد ابن عربی جب دنیا میں آئے اور انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور سیر حاصل بحث کی اپنی کتابوں کہ فلسفہ وحدت الوجود ہے کیا اصل میں, تو چونکہ انہوں نے اسے ایک تھیوری کی شکل دی اور سب سے مستند اور لاجیکل فارم دے دی مسئلہ وحدت الوجود کو, اس لیے مسئلہ وحدت الوجود منسلک ہو گیا حضرت محمد ابن عربی سے, جو ابن عربی کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں. بعد کے آنے والے زمانوں میں یہ ہوا کہ اسی مسئلے پر مسلمانوں میں اختلافات بہت بڑھے, اور ان اختلافات کے نتیجے میں قتل و غارت بہت ہوئی, مسلمانوں کا خون آپس میں بہت بہہ گیا. اولیاء کرام خواہ کسی مسلک سے کیوں نہ وابستہ ہوں, چاہے کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کسی کا خون بہانے میں یقین نہیں رکھتے. وہ صرف سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس میں مسلمان کی بھی کوئی تشخیص نہیں, وہ ہندو ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, وہ سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے وہ محبت کا سرچشمہ بنتے ہیں. اس لیے کوئی کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا, وحدت الوجود کو مانتا تھا یا وحدت الشہود کو مانتا تھا, انہوں نے اس کا اظہار بالکل نہیں کیا. انسان, آئی ہوپ کہ لمبا نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ, اصل میں انسان جب وجود میں آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انسان کے اندر حیوانی صفات زیادہ غلبہ پا گئی. رہا تو وہ انسان, لیکن اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پوری کرنا رہ گیا, جو کہ حیوانی جبلت ہے. یہاں سے پھر جب دوسرے پیغمبر تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک آتا رہا مسلسل, تو انسان کے ذہن کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک تبدیلی یہ آئی کہ کچھ لوگ صرف روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے سے بلند ہوئے, اور انہوں نے ایسی سوچیں سوچنی شروع کر دیں جس سے وہ دوسرے انسانوں سے بہتر نظر آئیں, اور وہ
इंटेलेक्चुअल लेवल तक जाने लगे। लेकिन इंसान के इर्तिका का अमल यहीं रुक नहीं गया, बल्कि जिंदगी में बादुल मौत का तस्वर अल्लाह ने दिया, और जिंदगी में बादुल मौत के लिए इंसान मौजूदा जिंदगी में काम करने लगा। तो यूं इंसान की रिक्वायरमेंट 3 हिस्सों में बट गई। एक उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, एक उसकी इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट और एक स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट। तो इन तीनों का मजमुआ जो है वो मुसलमान कहलाया, कि जो इन तीनों चीजों को लेके इकट्ठा चले वो मुसलमान है, या मुस्लिम इज सपोज टू गो बाय लाइक दीज थिंग्स। यूं कह लीजिए, हमने किया या नहीं किया वो एक और बात है, लेकिन मुसलमान से तो को ये है कि वो इन तीनों चीजों को साथ साथ लेके चलता है। ये जो दूसरी स्टेज थी इंसान की, जहां वो इंटेलेक्चुअल लेवल में दाखिल हुआ, तो उसको ये एहसास हुआ कि मेरे दिमागी कुव्वतें मेरी बहुत हैं, दूसरों से ज्यादा हैं। तो यूं उसके अंदर, क्योंकि इंसान जिबिल्लत में हिर्स है, हिर्स कई तरह की हो सकती है, लेकिन मैं उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक मेटेरियलिस्टिक हिर्स है, मेटेरियल चीजों के बारे में है, और एक इंटेलेक्चुअल हिर्स है। मेटेरियल चीजों की हिर्स बहुत है इंसान में, लेकिन इंटेलेक्चुअल हिर्स उससे भी ज्यादा है। तो इंसान ने ये चाहा कि मैं दूसरे इंसानों से सुपीरियर नजर आऊं और उन पर मुझे गलबा हासिल हो जाए, और यूं एक इंसान की दूसरे इंसान पर हुकूमत करने की ख्वाहिश जागी। तो जो जो इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल रिसर्च में आगे बढ़ा और अल्लाह ताला की तरफ से मुसलसल इंसान की बेहतरी के लिए पैगंबर आते रहे, वो अल्लाह का पैगाम लाते रहे, और अल्लाह मुख्तलिफ पैरामीटर्स इंसान की ज़हनी सतह के मुताबिक वो पैरामीटर्स को बढ़ा के पैगंबरों के जरिए नीचे उतारता रहा। तो यूं एक वक्त आया कि ये जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग था, ये वर्चूज की तरफ चला गया कि मुझे सच बोलना है, मुझे दगा नहीं देना, धोखा नहीं देना, मैंने लोगों के काम आना है। ये वर्चूज हैं, सब सिस्टम नहीं है। तो इंसान जब इन वर्चूज की तरफ गया और उन वर्चूज पर उसने अमल करना शुरू किया, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस पैदा हो गई कि मैं बहुत सही हूं, दूसरों से ज्यादा सही हूं मैं। ये जो सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस थी, इसने इंसान के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया, और ग्रेजुअली वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एरोगेंस में तब्दील हुआ। उस एरोगेंस ने इंसान को तबाही की तरफ धकेल दिया, जिसको हम तकब्बुर कहते हैं। तो औलिया किराम ने उस तबाही से सबक सीखा, और रब ताला ने भी फरमाया कि तकब्बुर से बचो। तो अल्लाह के उस हुक्म की तामील में और अपने तजर्बे की वजह से वो तकब्बुर से दूर हुए। जो ही तकब्बुर से दूर हुए, तो रब ताला के बारे में एक नया कंसेप्ट उन्होंने डिस्कवर किया कि रब मोहताज नहीं है हमारे अमाल का कि हम पर रहमतें नाज़िल फरमाए। ये उसकी शान रहमानियत है, शान रहीमी है कि वो जिस पर चाहता है रहमतें नाज़िल फरमा देता है। तो इंसान को ये एहसास हुआ कि ये जो मैं राइटियसनेस के चक्कर में पड़ा हूं, ये तो मुझे दर हकीकत तबाही की तरफ अल्टीमेटली ले आती है। तो यूं इंसान सवाब और गुनाह के तसव्वुर से ऊपर गया कि मुझे ये सब इसलिए करना है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इन चीजों पर अमल करो। इसके जवाब में
गुनाह होता है, ये सवाब होता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये रब का प्रॉब्लम है, रब जाने, उसका काम जाने। मैं तो सिर्फ अपने रब की इताअत करूंगा। तो यूं गुनाह और सवाब से बाला होकर इंसान रब की इताअत की तरफ चला गया। और जिन लोगों ने गुनाह और सवाब से बाला होकर रब की इताअत की और उसके तय करदा रास्ते पर चले, उसके तय करदा डूज एंड डू नॉट्स पर अमल किया, उसके सेट किए हुए पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजारी, उन पर जब अल्लाह की रहमतें हुई तो आम आदमी के लिए वो अचंभे का बाइस थी और आम आदमी ने उसे औलिया किराम का नाम दे दिया। तो औलिया किराम इंसान का वो ग्रोह है जो रब की इताअत करता है महज इसलिए कि उनके रब का हुक्म है। इसीलिए वो मसला वादतुल वजूद और मसला वादतुल शहूद से बालातर हो गए। तो कोई वली अल्लाह ऐसा नहीं जो इस फलसफे से गवर्न होता हो। इल्म तो हासिल करता है वो, ये जानने के लिए कि कोई चीज क्या है। रूहानियत में मर्द कामिल की तारीफ क्या है? रूहानियत में मर्द कामिल वो है जो हमें वक्त इल्म की तलाश में रहता है, ये मर्द कामिल है रूहानियत में। तो इल्म की तलाश तो उन्होंने की, इसको जाना तो जरूर बतौर इल्म के, लेकिन इससे गवर्न नहीं हुए। तो जब इंसान गवर्न नहीं हुआ तो कैसे ये कहा जा सकेगा कि वो वहदतुल वजूद का मानने वाला था, ये वहदतुल शहूद का मानने वाला था। इनका तो मजहब सिर्फ एक था, अपने रब की गैर मशरूत इताअत। और आज भी फकीरों का एक ही मसलक है, अपने रब की गैर मशरूत इताअत, टोटल सरेंडर जिसे हम कहते हैं, एब्सोल्यूट सबमिशन। तो इसलिए किसी भी वली अल्लाह के बारे में कहना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा कि कौन किसका पैरोकार था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यकीनी तौर पर एक जमाने में वहदतुल वजूद के मानने वाले रहे हैं, लेकिन जो जो उनके जहन की गिरहें खुलती गई हैं और उन्होंने इर्तिकाई मनाजिल तय की हैं, वो इस मसले से दूर हो गए। और फिर जैसे दूसरे औलिया किराम इन तमाम चीजों से बालातर होकर रब की इताअत करते हैं, तो वो भी इन ऐसे मसलों से बालातर हो गए थे। ये जो आखिरी हिस्सा है सवाल का कि क्या कुर्ब इलाही की मनाजिल को इस फलसफे में रहकर हासिल किया जा सकता है, कुर्ब इलाही को मेरे नजदीक तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गैर मशरूत इताअत से हासिल किया जा सकता है। एक उसकी गैर मशरूत इताअत कपल्ड विद इंसानों की वेलफेयर का ख्याल, अल्लाह के दूसरे बंदों की वेलफेयर का ख्याल भी और वेलफेयर के लिए कोशिश भी। ये दो चीजें अगर इकट्ठी हो जाएं तो कुर्ब इलाही यकीनी तौर पर इंसान को मिल जाता है। एक और सवाल कि सिख मजहब में फरीदी सिख क्या होती हैं और बाबा फरीद सरकार से उनका क्या ताल्लुक है। सिखों के गुरु, जैसे हम सबको पता है कि आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और बाबा नानक ने अपने अंदाज में हज भी किया था। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के मानने वालों में सिखों की एक बड़ी तादाद भी थी, और इन लोगों के दुनिया से उठ जाने के बाद भी जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब के मजार पर बेपनाह हिंदू हाजिरी देता है। सो मच सो कि वहां अजमेर शरीफ में रहने वाले हिंदू अपने कारोबार पर जाते हुए भी फातिहा पढ़कर जाते हैं, अपने अंदाज में, अपने अकीदे के मुताबिक वहां हाजिरी दे के जाते हैं, और दुकान बंद करके जब घर जाते हैं तो रास्ते में फिर वहां हाजिरी देकर जाते हैं। तो वो लोग जो अकीदत में बहुत आगे चले गए, उन्होंने अपने नाम के साथ फरीदी का इजाफा कर लिया बाबा फरीद साहब के नाम के निस्बत से।
تو وہ فریدی سکھ کہلاتے ہیں. یہ کوئی علیحدہ ان کے یہاں فرقہ نہیں ہے، صرف یہ عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ایک سوال ہے کہ تنگ دست اور مشکل زدہ شخصیات کو ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پتھر مثلا موتی، عقیق، سلیمانی، نیلم وغیرہ پہننے کا مشورہ دیا، اور پتھر پہننے کا ذکر کہیں قرآن میں موجود ہے؟ کیا کوئی حدیث سے واضح ہے؟ ہمارے اسلاف اور خاص طور پہ صحابہ اکرام اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور اپنے مسلک میں اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے کبھی ایسی چیزوں کا سہارا لیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اوپر ہیں، سب سے بلند ہیں اللہ کے بعد. ان کے صحابہ کرام بھی اس قدر مضبوط شخصیات تھیں کہ وہ ایسی چیزوں کے پیچھے کبھی بھاگے ہی نہیں. شاید 2 یا 3 ایسی مثالیں ہیں پوری مکی اور مدنی زندگی میں جہاں 2 یا 3 صحابہ نے اپنی تنگدستی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ صحابہ کرام زبان پر کبھی یہ بات لائے ہی نہیں کہ ہم تنگدست ہیں، ہم فاقہ زدہ ہیں. اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہم سے کہ صحابہ کرام میں سے اکثریت ان کی تھی جو بیچارے کہ روز تک کھانا نہیں کھا پاتے تھے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم فاقے سے ہیں، اس لیے کہ یہ اس بلندی پر تھے کہ ان کے نزدیک یہ کہنا ہی نہ شکر گزاری تھا. یہ تو ہم کمزور لوگ ہیں جو ذرا سی مشکل پر چلا اٹھتے ہیں، ہم اپنے حالات پر روتے ہیں، ہم اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، جگہ جگہ دعا کے لیے جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں. ذرا ہم میں سے کوئی آدمی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دے کہ کیا ہم اس سے زیادہ افلاس زدہ ہیں جو وقت صحابہ کرام نے دیکھا ہے؟ کیا ہم اس سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں جو صحابہ کرام نے سہی ہیں؟ کیا ہماری لیونگ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے جو صحابہ کرام نے گزاری ہے؟ ہم تو ان مشکلات کا شیر بھی نہیں دیکھتے، لیکن اس کے باوجود وہاں ایسے توہمات کا کوئی گزر نہ ہوا کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق بڑے شوق سے پہنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی عقیق پہنتے تھے، لیکن اس کے پیچھے قطعی طور پر یہ خیال نہیں تھا کہ میں عقیق پہنوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا، میں نیلم پہن لوں گا تو مجھے عزت مل جائے گی، اور اگر موتی پہن لوں گا تو مجھے تخت مل جائے گا. یہ خیالات نہیں تھے. اگر کسی چیز کو انہوں نے بابرکت کہا بھی ہے صحابہ کرام نے، تو بابرکت ہونے سے قطعاً یہ مراد نہیں تھی ان کی کہ اس سے رزق کھل جائے گا، اس لیے کہ یہ شرک ہی کی ایک فارم ہے. رازق صرف اور صرف رب ہے. پتھر تو بے جان چیز ہے، اس کی کیا مجال. کسی ولی اللہ اور کسی اوتار کی بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر دے اس کے حکم کے بغیر. رازق اور مشکل کشا صرف اور صرف رب ہے. جب وہ کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے روک لے، اور اگر وہ عطا نہ کرنا چاہے تو کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمیں حاصل کر دے. جب جاندار قرب الہی رکھنے والے لوگوں میں یہ طاقت نہیں تو یہ بے جان پتھر بیچارے کیا کر پائیں گے. البتہ ان کی سائنسی توجیحات موجود ہیں کہ وہ بابرکت کن معنوں میں ہم کہتے ہیں. ایک طریقہ علاج آج سے تقریباً 1000 سال پہلے رائج تھا، وہ رنگوں سے علاج اس کو کہتے تھے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں کے مکان میں کسی ایک کمرے میں رنگین شیشے ضرور لگے ہوتے ہیں.
اور عام طور پہ یہ وہ کمرہ ہوتا ہے جہاں ان کی، جسے ہم سٹنگ روم کہہ سکتے ہیں، لاؤنج، لیونگ روم بھی اسے آپ کہہ لیجیے. وہ ہوتا یوں ہے کہ سورج کی شعائیں جب ان شیشوں سے گزرتی ہیں، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورج کی شعائیں ایک اسپیکٹرم ہے، اور اس اسپیکٹرم میں 7 رنگ ہیں. تو جب کسی ایک رنگ کے شیشے میں سے وہ شعائیں گزرتی ہیں تو وہ اس رنگ کے علاوہ باقی شعائیں ایبزارب ہو جاتی ہیں. اگر کوئی شخص اس شیشے کے سامنے روز 1 گھنٹہ بیٹھے گا تو اس کے جسم پر صرف وہی رنگ آئے گا. یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. در حقیقت وہ سورج کی شعائیں ہیں جس میں سے باقی رنگ نکال لیے گئے ہیں، صرف اسی رنگ کی شعا اس تک پہنچ رہی ہے. تو اس شعا کے انسانی جسم پر روزانہ ایک مخصوص وقت کے لیے پڑھنے سے جو ہیومن اناٹمی ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے، اور ہیومن باڈی کی کیمسٹری چینج ہونے لگتی ہے، اور یوں بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہ ہندوستان میں یہ طریقہ رائج ہوا تھا، اور ہندوؤں کے جو وید ہوتے ہیں، اس کو حکیم کہہ لیجئے، ہندو کا حکیم، انہوں نے یہ طریقہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے یہ رائج کیا تھا کہ جیسے کسی شخص کو اگر کینسر ہے تو ایسا کمرہ جس کے ارد گرد نیلے رنگ کے شیشے لگے ہیں جس میں، وہاں اگر اس آدمی کو روزانہ 3 گھنٹے بٹھا دیا جائے تو عام طور پر اس کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ مت کیجیے گا کہیں کلینک کھول کے بیٹھ جائیں، بلو کلینک کے ساتھ، یہاں کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. یہ جو علم لدنی ہے اس سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ تمام علوم کی ماں ہے، احاطہ کرتا ہے یہ علم لدنی تمام علوم کا. تو جس شخص کو یہ علم اللہ عطا فرماتا ہے وہ گریجولی ان تمام علوم سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے. میرے ایک عزیز ہیں جو بہت سٹانچ قسم کے اہل حدیث ہیں، اور اولیاء کرام سے یہ لوگ دور رہتے ہیں. اس میں میں اسے برا نہیں سمجھتا کیونکہ ان کے اپنے عقیدے کا معاملہ ہے. مجھے حیرت اس دن ہوئی جب یہ عزیز میرے پاس ایک دن تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ سنا ہے آپ کسی ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں آج کل. یہاں جاتا تو ہوں میں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سے ملوا دیجیے. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بہت ہی شدت پسند ہیں اپنے مسلک میں. بالکل میں ان سے اجازت لے لوں پھر آپ کو لے جاؤں گا. تو میں نے جب وہ اپنا رشتہ بتایا ان سے، میرے مرشد صاحب نے اور کہا کہ ہاں ضرور لے کر آؤ. تو نیکسٹ ڈے میں انہیں لے گیا، جا کے تعارف کرا کے خود چلا گیا کہ شاید کوئی ذاتی بات کرنا ہوگی، میں یہاں کیوں بیٹھوں. تو اس کے بعد پھر میرے اور میرے ان عزیز کے درمیان کبھی اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی کہ وہ شاہ صاحب سے ملتے بھی ہیں یا نہیں. شاہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو میں ان کی جگہ بیٹھا کرتا تھا. تو ایک دن پھر یہ عزیز تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے مرشد بہت اچھے انسان تھے. میں نے کہا جی اس میں تو شک نہیں ہے کوئی. کہنے لگے نہیں، میں جس اینگل سے کہہ رہا ہوں وہ مختلف ہے کہ مجھے مختلف اولیاء اکرام نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے، سب کچھ آپ کو عطا کر گئے ہیں. تو میں نے کہا جی اس میں بھی شک نہیں، مجھے بھی کئی ایک اولیاء اکرام نے یہ کہا ہے کہ آپ کے مرشد بڑے مہربان تھے کہ انتقال سے 3-3.5 مہینے پہلے ہی اپنا سب کچھ مجھے عطا فرما دیا تھا. تو کہنے لگے آپ کو معلوم ہے میں آپ سے کہہ کر گیا تھا شاہ صاحب کے پاس. میں کہا جی ہاں. کہ وہ آپ کو علم نہیں، میں روزانہ ان کے پاس رات کو جایا کرتا تھا. جب آپ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو پھر میں جاتا تھا. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے سونا بنانے کا بہت شوق ہے، میں ان سے یہ کہتا تھا مجھے سونا بنانا سکھا دیں. تو جب میں ان کے پاس ہر روز 6-8 مہینے جاتا رہا تو ایک دن وہ تنگ آ گئے، کہنے لگے اچھا میاں تم نہیں ٹلتے تو کل رات کو جب سب سو جائیں تو آ جانا، میں تمہیں سونا بنانا سکھا دوں گا. تو یہ صاحب وہاں گئے تو شاہ صاحب ان سے باتیں کرتے رہے
اور مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کے اسٹیل کے باؤل میں ڈالتے رہے، اور وہ اسٹیل کا باؤل انہوں نے ہیٹر پہ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ابلتا ہوا سونا بن گیا، تو اس کو ٹھنڈا کیا اور شاہ صاحب نے کہا کہ لو چیک کر لو اس کو کہ اصلی ہے یا نکلی۔ تو انہوں نے چیک کیا، اس کو اصلی تھا۔ تو پھر باتوں میں لگا لیا شاہ صاحب نے انہیں، باتوں میں لگائے وہ باؤل دوبارہ ہیٹر پر رکھا، جب وہ مایا بن گیا سونا تو اٹھا کے اسے ان کے سامنے نالی میں اڈیل دیا۔ تو یہ اس بات پہ سٹپٹائے، کہنے لگی یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میاں اس کی حقیقت یہی ہے، اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ نالی میں بہہ جائے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ وہ اپنا سب کچھ آپ کو عطا کر گئے ہیں تو سونا بنانے کی تھیوری بھی آپ کو دی ہوگی، تو یہ مجھے دے دیجئے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ جو کام میرے مرشد نے نہیں کیا وہ میں کہاں سے کروں گا۔ تو وہ ان کی ضد قائم رہی، لیکن یہ میں نے ان سے کبھی اقرار نہیں کیا کہ مجھے پتہ بھی ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم علم لدنی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا ذکر کرتے کرتے بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جہاں مجھ جیسا انسان اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ تو پیسہ کمانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، اسی کو کیوں نہ اپنا لوں۔ تو یہ رنگوں سے علاج شروع نہ کر دیے گا، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ کینسر کا علاج نیلے رنگ سے ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے، کتنے گھنٹے اس مریض کو وہاں بیٹھنا ہے، اس دوران اس نے پانی پینا ہے یا نہیں پینا ہے، اور اس دھوپ کی اس رنگین کمرے سے نکل کر جب وہ گھر جائے گا تو وہ پیا کیا کرے گا، اس کا پانی کس رنگ سے بنایا جائے گا، کیسے بنے گا، یہ سب آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ علاج کرتے کرتے کوئی نقصان کر بیٹھیں تو بجائے کمانے کے دینا پڑ جائے آپ کو کچھ۔ انشاءاللہ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے۔